السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی پولیٹیکل سائنس کی پیپر 2 کے بارے میں، جس میں جو پیپر 2 زیادہ تر آپ کے کانسٹیٹیوشنز آف یو کے ہو گیا، کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے ہو گیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، سارا زیادہ تر اسی کے بارے میں ہے. تو آج کی ویڈیو میں سارا وہی آپ کو سمجھاؤں گا. تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، آپ نے ان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو سمجھنا ہے. یو کے ہو گئے، یو ایس اے ہو گئے، پاکستان ہو گیا، یہ سارا ضروری ہے کیونکہ آپ سے سارا ان کے گورننس کے سٹرکچر یا ان کے ماڈلز کے بارے میں پوچھا جا سکتے ہیں کہ ان کے ماڈل کیا ہے، ان کا سٹرکچر کیا ہے. ان کے بائی کیمرل سٹرکچر کا مطلب کیا ہے، یہ یونی کیمرل ہے، بائی کیمرل ہے، فیڈرل ہے، یا اس طرح سے فیڈرل کا دوسرا کیا ہے، مونارکی ہے، اس میں ٹوٹلیٹیرین ہے، یوٹیلیٹیرین ہے. تو یہ سارا اسی کے متعلق ہے. تو اس کی کمپوننٹس کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی کمپوننٹس یہ ہے کہ آپ فوکس آن میجر انسٹیٹیوشنل کمپوننٹس. ایک ہو گیا ایگزیکٹو اتھارٹی ہو گیا، دوسرا لیجسلیٹو سٹرکچر ہو گیا، جوڈیشیل انڈیپینڈنس ہو گیا، اور الیکٹورل سسٹمز ہو گئے. تو آپ ہر ایک کنٹری کے ان چار اسپیکٹس کو کے مد نظر رکھتے آپ اس کو اسٹڈی کریں، اور پھر ان ہر ایک کنٹری کو آپ کمپیئر بھی کریں کہ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں، دوسری کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کریں. تو آپ ان دونوں کو، ان سب کو آپ آپس میں کمپیئر کریں. اچھا دیکھیے، یہاں پہ پوائنٹ بھی آ گیا، کمپیئرنگ یو کے، یو ایس اے اینڈ پاکستان. تو آپ ان تمام کنٹریز کے پارلیمنٹری سسٹم کو، ایگزیکٹو اتھارٹی کو، لیجسلیٹو فنکشن کو، پھر جوڈیشل فنکشن کو، الیکٹورل سسٹم کو، ان ساری کنٹریز کی کانسٹیٹیوشن کو، ان میں ہیڈ کون سا، ہیڈ آف اسٹیٹ کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، ہیڈ آف پارلیمنٹ کون ہے، ہیڈ آف کیبنٹ کون ہے، اس کے کیا کیا رولز ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے اس پیپر میں سمجھنی ہوتی ہے، اور ہر ایک کنٹری کے ساتھ اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اچھا پھر آتے ہیں امپورٹنس آف انسٹیٹیوشنل بیلنس. انسٹیٹیوشنل بیلنس کون سے ہوتے ہیں؟ مینٹینز چیکس اینڈ بیلنسز، پروویڈ کنسنٹریشن آف پاور اینڈ پروٹیکٹ ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی. تو چیکس اینڈ بیلنسز، یہ انسٹیٹیوشنل بیلنس چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جو ہر ایک پہ نظر رکھتا ہے اور ہر ایک کی عمل درآمد پہ یا ان کی کارکردگی کی شفافیت کو ناپتا ہے کہ وہ ان میں کہیں تو کرپشن نہیں ہوتی یا اقربا پروری نہیں ہو رہی. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو یعنی حل بھی کرے گی. یہ ہوتا ہے بیلنسڈ انسٹیٹیوشنس کا رول، کہ وہ یہاں پہ ان کا یہ رول ہوتا ہے. اچھا پھر آتے ہیں writing comparative answers. When writing CSS answer, start with a brief overview of each system. Compare key institutions. پھر discuss strengths and weaknesses. پھر conclude with analytical insights. تو آپ نے اپنے آنسرس کو ان چار اسپیکٹس میں سالو کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے. تو یہ تھی یعنی یہ سارا آپ کے بک میں زیادہ ایکسٹینڈڈ فارم میں، اس میں اور کنٹریز بھی ہوں گی، ترکی بھی ہوگا، ملیشیا بھی ہوگا، انڈیا بھی ہوگا. تو آپ نے ان چیزوں کو انڈیویجولی سمجھنا ہے، اور پھر اگر آپ ان کو ایک ساتھ یعنی ساروں کو ایک ساتھ کمپیئر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا ایک یو کے کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یہ کہ ون آف دا اولڈسٹ ڈیموکریٹک سسٹم آف یو کے، سوری ڈیموکریٹک سسٹم، ہاں. تو ڈیموکریسی کا سب سے پرانا قدیم یعنی سسٹم یو کے کا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں یہ سارے آپ نے اپنے بک میں اسٹڈی کرنے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں گے، چونکہ اب یہاں پہ میں انڈیویجولی ہر ایک کو نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگوں کو ٹیکنیکس بتاتا ہوں کہ آپ کمپیریزن سے اچھے سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان سب کو کمپیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر پاکستان کے ساتھ، تو پھر وہ آپ اس کو ایزیلی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو آج کی اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.